فرض جس طرح ہر اس کرنل کا تھا جو لاہور میں تھا اس میں، اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے گھر کو آگ لگتی ہوئی بجھائے، کوئی نہیں پہنچا۔ یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں وہ کہتے ہیں نا آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا، کوئی تاخیر تو کوئی کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ آئی جی صاحب آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا، وہ اناگیر کون تھا؟ کس نے روکا آپ کو؟ یہاں پہنچیں گے جب تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹریپ نہیں تھا۔ اس طرح تو لگتا ہے آپ نے ٹریپ کیا ورکرز کو، آپ نے ایک جال بچھایا کہ وہ بیچ میں آ جائیں، آپ نے پھر ان کو اجازت دی ہے، اب بلکہ کئی دفعہ انگیز کیا لگتے ہیں، ایسے لوگ آتے بیچ میں لگتے ہیں جو انگیز کر رہے ہیں، اور ان کی کسی تصویر کسی میں نہیں آتی، آئی جی صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا۔ تو یہ ایک ایسا بہیمانہ بزدلانہ حملہ ہوا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ، ریڈیو پاکستان پشاور پہ، جی ایچ کیو کے دروازے پہ، یہ دیگر ایم ایم عالم کے جہاز پہ، کہ اس کو کوئی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اصلی اس تک پہنچا جائے، اور وہ آئین اور قانون کے ماتحت عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ فوجی عدالتوں نے تو افسران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک اور چیز میں عرض کر دوں، یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بےایمانہ، اتنا افسوسناک دن پاکستان پہ نہیں آیا جتنا 9 مئی ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، میں تھوڑی سی تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، کہ بہت سے ایام اس قوم پہ آئے ہیں۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت 1951 میں، پہلا وزیر اعظم پاکستان، پاکستان کا خود 2 لفظ ہو جانا، 16 دسمبر 1971 کو 2 لفظ پاکستان ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی موت، شہید بے نظیر بھٹو کی موت، 4 مرتبہ اس ملک پہ آئین کو یا منسوخ کیا کلی طور پہ، یا اس کو معطل کیا۔ 1958 میں، 1969 میں، 1969، 1977 اینڈ 1999 تینوں دفعہ ملک گیر مارشل لا لگا دیا۔ کیا وہ تجاوز نہیں تھا؟ کیا وہ بڑے روشن دن، سیاہ دن نہیں تھے؟ تو اس لیے ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے اور یہ پٹیشن فائل کی ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بیہاف پہ اس میں بحث کریں گے۔ میں اس میں خود پٹیشنر، یہ اعتزاز احسن بنام فیڈریشن آف پاکستان۔ سر یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے تاریخ کی ذکر کی ہے، سر 1947 میں قائد اعظم نے جب کمانڈر ان چیف کو حکم دیا کہ کشمیر میں فوج بھیج دیں تو انہوں نے فوج بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ سر 1947 کی کئی سے اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ رہی ہے، اور حکومت ان کی آتی ہے جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے۔ سر اس طرح مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کی بات کی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عثمان گزار کو چینج کرے، مطلب یہ عمران خان صاحب کو کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ امریکہ سوال کریں۔ تو آپ نہیں سمجھتے سر خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ نہیں لے کے چلے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی؟ دیکھو، میں عمران خان کا وکیل نہیں ہوں۔ عمران خان، یہ بھی بات کو عرض کر دوں، ہماری پٹیشن میں رسپونڈنٹ ہے، عمران خان بھی رسپونڈنٹ ہے، شہباز شریف بھی رسپونڈنٹ ہے، رانا ثناء اللہ بھی رسپونڈنٹ ہے،
اور خواجہ محمد بھی آصف بھی رسپونڈنٹ. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی آپس میں ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف یہ 3-4 ہے گورنمنٹ، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں. ساری قوم اس کی وجہ سے فوجی عدالتوں کے تحت آ جائے. یہ کیسا انصاف ہے؟ ان میں جو وزراء ہیں، خواجہ آصف نے جو کچھ فوج کے بارے میں کہا ہوا ہے وہ آج اس کے گیت گا رہا ہے. مریم بی بی نے جو کچھ فوج کے وہ چلائیں ان کے بارے میں کہا رہا جائے، وہ کبھی چلائیں، وہ رانا ثناء اللہ کے بیانات چلائیں. یہ اب بڑے معصومانہ انداز میں ایک ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اس واقعے کا جس میں ایک سیاسی اکثر کارڈ کو ٹریپ کیا گیا. میں آپ کو ان کی ایک بات بتاؤں، ایک کارٹون میری ذہن میں آتا ہے بنتا ہے. جم کاربیٹ اور تحاور علی خان دو ایسے شکاری تھے جو ہمالیہ کی فٹ ہل میں، جم کاربیٹ اور تحاور علی خان بنگال میں بڑے شیروں کا شکار ٹائیگر کا کرتے تھے جو مین ایٹرز ہو گئے، جن کو انسان کا خون لگ گیا تھا پھر وہ انسان کو ہی مارتے تھے. وہ بھیڑ بکری گائے کو کچھ نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح شکار کرتے ہیں؟ ایک درخت کے ساتھ رات کو جنگل میں جہاں زیادہ پاؤں نظر آئے اس شیر کے جس کو مارنا ہے ان کے نشان وہ یہی پھرتا ہے. ایک گائے کو باندھ کے درخت کے ساتھ، اور شکاری ایک مچان بنا کے باقاعدہ لکڑی کا خوب پختہ مچان بنا کے اس پہ بندوق لے کے کھڑا ہو. شیر نے آنا ہے تو شکاری نے شیر کو مارا. اب یہاں گائے مجھے نظر آتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، شیر نظر آتا ہے وہ فوجی ہے جو اس گائے کو، اور شکاری بندوق لے کے جو یوں کھڑا ہے وہ میاں نواز شریف ہے. دو سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بطور رسپونڈنٹ آپ کو اس پٹیشن میں بطور رسپونڈنٹ اس کو بنانے کی وجہ کیا محسوس ہوئی، کیوں وجہ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید آپ عمران خان کے پراکسی پٹیشنر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے. تو پراکسی پٹیشنر نہ ہونے کے جواز میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں. اس کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر عمران خان ایک بات کہتا ہے اور میں بھی وہی بات کہتا ہوں، اس سے کوئی پراکسی نہیں ہو جاتا. اس کا انڈیپینڈنٹ میری اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے اس کو علم بھی نہیں کہ میں نے اس کو رسپونڈنٹ بنایا ہوا ہے. اگر وہ بات یہ کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے، میں یہ کہوں گا. اگر میں کہتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہوں. اب اگر دو بندے ایک بات کریں تو آپ کا ایک دوسرے کا پراکسی ہے، یہ نکال دیں ذہن میں. یہ پاکستان میں بہت ہو گیا کہ ہم بدنیتی ضرور کسی بھی شخص کو، ہر شخص کو اس کے ہر ایکشن کو بدنیتی کے بعد اس میں نکالتے ہیں کہ بدنیتی کیا ہے، اس کو کیا ذاتی مفاد کیا ہو. مجھے کوئی ذاتی مفاد نہیں عمران خان سے. میں نے اس کی پارٹی میں نہیں ہوں، میں نے اسے ٹکٹ نہیں مانگنا. میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں، خوش ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے؟ 1989 کو ہماری گورنمنٹ تھی، میں انٹیریئر منسٹر تھا. فوج نے ایم کیو ایم کی بڑی کارروائیاں ہو رہی تھیں، اغوا ہو رہے تھے لوگ سندھ میں. آرمی چیف نے ہم سے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ کریں اور ہمیں فوجی عدالتیں لگا دیں. بی بی پرائم منسٹر اور میرا یہ رائے تھی کہ ہم نے فوجی عدالتیں نہیں لگیں گی. ہم نے ساری زندگی اور ایم آر ڈی کی موومنٹ میں فوجی عدالتوں کا مقابلہ کیا. وہ کوڑے مارتے تھے ہمارے ورکرز کو. 1 منٹ میں فیصلہ ہوتا تھا، سمری ملٹری کوڈ 10 کوڑے اور 1 سال سزا. ہم نے وہ دیکھا ہوا. ہم نے کہا نہیں،
بی بی نے کہا میری گورنمنٹ گر جائے میں فوجی عدالتیں نہیں لگاؤں. اب وہ گورنمنٹ گر گئی, اور گورنمنٹ میں جب گرانے کا اسحاق خان نے چارج شیٹ پیش کی, اس میں ایک یہ تھی کہ آپ نے آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں کیا اور فوجی عدالتیں نہیں لگنے دی. ہم نے حکومت گوا دی اور ہم فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں. عمران خان کو رسپونڈنٹ اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو ہیں, دو گروہ, عمران خان, اب اگر ان کے ساتھ اس وقت اسد عمر کھڑے ہوتے سیکرٹری جنرل تو اس کو بھی بنا دیتا پارٹی. اگر ان کے ساتھ ان کے کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے تو ان کو بھی بنا دیتا. عمران خان کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ایک تو اس کا کوئی ساتھی سچ نہیں رہ گیا جو میرے علم میں جو اس کے جس کے ذریعے جس کو ساتھ بنایا جائے وہ رسپونڈنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اور عمران خان اپنی ضد میں کہ میں اس کی 9 مئی کے مذموم واقعات مذمت بھی نہ کروں, ان دو ضدین میں قوم ساری پھنس گئی ہے فوجی عدالتوں کے تحت. قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ جو سینئر پارٹی مین ہے, ایلیٹ جو ہے, اشرافیہ جو ہے پی ٹی آئی کی, ان کو دے رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں ادھر پریس کانفرنس کرو اور گھر چلے جاؤ, اور وہ گھر ہی نہیں جاتے, وہ دوسرے دن نئی پارٹی بنا رہے ہیں. ان کو آزادی. اور جو کارکن ہے جو آپ جیسا اگر آپ پکڑے گئے ہوتے, وہ کارکن بیٹھا رہے, اس کو یہ کوئی سہولت نہیں دے دی. حالانکہ دیہڑی دار ایسے ہیں وہاں جن کی اس مقام کے قریب جو رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں, ان کا تصویر آگے ہی اٹھا لیا انہوں نے. اب وہ دیہڑی دار ہے, اس کا خاندان چلتا ہی دیہڑی پہ. اس کو آپ موقع دیں کہ بھئی لکھ دو میں سیاست سے دستبردار ہوا, اور پی ٹی آئی کو گالی دے دو, تو وہ لکھ دے گا, گھر جائے گا, خاندان کو دیکھے گا. اس کو یہ بہت زیادتی ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. پر عمران خان اور میں ہم نے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ عمران خان اس ایک گروپ میں ہے جن دو گروپوں کی کشمکش سے میں سمجھتا ہوں فوجی عدالتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں.